اللہ نے اپنے محبوب کی چند شانوں کو ذکر فرمایا، اپنے محبوب کے اوصاف کو، اپنے محبوب کے کمالات کو، اپنے محبوب کی خوبیوں کو اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ وہ شانیں کیا ہیں؟ ابھی ہم اس آیت پہ غور نہیں کرتے، ہم اس سے سابقہ آیات پہ غور کرتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات اگر دیکھیں، صورتیں دیکھیں، سورہ والضحیٰ اگر اٹھائیں، اللہ نے ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ میں سادہ سا ترجمہ یہ کروں گا، والضحیٰ تیرے رخ تابہ کی قسم، واللیل اذا سجا اے محبوب تیری زلف دوتا کی قسم جب کھل جائیں رات چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی اے محبوب آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں، آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا نہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جس کو میں نہ چھوڑوں اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس سے میں ناراض نہ ہوں اسے احمد مجتبیٰ کہتے ہیں۔ یہ شان بیان کی اور آگے بڑھتے جائیں۔ ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی سے بہتر ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے تو راضی ہو جائے گا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، جس کو رب راضی کرے اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ شان بیان کی، آگے بڑھیے۔ ارشاد فرمایا سورہ علم نشرح میں علم نشرح لک صدرک، اے محبوب ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، آپ کا سینہ فراخ نہیں کیا۔ اور اسی آیت میں ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا۔ اور اللہ نے اشارتاً ارشاد فرمایا جس کا ذکر زمین میں، جس کا ذکر آسمان میں، جس کا چرچا پرندوں میں، جس کا چرچا پتھروں میں، جس کا چرچا ریت کے ذروں میں کیا جا رہا ہے اس کو احمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اس کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ شانیں بیان کرتا گیا، اللہ شانیں ذکر کرتا گیا۔ اور اللہ نے یہیں پر بس نہیں کی، اللہ نے جس سواری پر مصطفیٰ سوار ہوئے، جس سواری پر صحابہ سوار ہوئے، اللہ نے اس کی بھی قرآن میں قسمیں ارشاد فرمائی۔ ارشاد فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ ان تین آیات پر اگر غور کریں، اللہ نے ان گھوڑوں کی قسمیں ارشاد فرمائی جن پر محمد مصطفیٰ بیٹھے ہیں یا محمد مصطفیٰ کے جانثار بیٹھے ہیں۔ ہمیں ان آیات کے ترجمے کی طرف نہیں جاتا، وقت تھوڑا ہے، بس اتنا سمجھ لیں ان آیات سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کی شانیں بیان فرمائی۔ کبھی والضحیٰ کا خطاب دیا، کبھی واللیل اذا سجا سے پکارا، کبھی ما ودعک ربک وما قلی کا اعزاز دیا، کبھی ولسوف یعطیک ربک تاج سجایا، کبھی اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب تیرا سینہ تیرے لیے فراخ کر دیا، کبھی کہا ورفعنا لک ذکرک۔ اور جب اس آیت پر پہنچے اللہ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب تیرا کون کون سا وصف بیان کیا جائے، تیری کون کون سی شان بیان کی جائے، تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری، ہے راہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ یہ شان بیان کی انا اعطیناک الکوثر، سارے وصف ذکر کیے، تیرا کون کون سا وصف گنواؤں، تیری کون کون سی ہے خوبیاں گنواؤں، تیرے کون کون سے کمالات کو شمار کیا جائے، کس ذہن میں یہ تاب و تمام کہ تیرے کمالات اور مدارج تک پہنچے۔ اے محبوب تو وہ ہے فرش والے، تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش میں اڑتا ہے پھرے گا تیرا۔ یہ ہمارے محبوب کی شان کریمی ہے۔ ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر،
بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اس کے بے شمار معنی ہیں، میں صرف چند حصوں پر گفتگو کرنا چاہوں گا. ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. مزید سادہ ترجمہ کریں، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کی کثرت عطا فرمائی. اگر مزید سادہ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں، اے محبوب ہم نے تجھے اتنا عطا کیا کہ آج سے پہلے اور تیرے بعد اتنا کسی کو عطا نہیں کیا جائے گا. بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. اس آیت میں ذرا تھوڑا سا غور کریں. میں بھی اس آیت پہ اس طرح کھل کے بات نہیں کروں گا، چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. توجہ رکھیے گا. آپ انداز خطاب دیکھیں، ترجمہ اگر غور کریں آپ کو انداز خطاب کا پتہ چلے گا. ارشاد فرمایا بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. خطاب کرنے والا اللہ ہے، مخاطب میرے مصطفیٰ ہے. کلام کرنے والا اللہ ہے، اور جس کو ہم کلامی کا شرف بخشا جا رہا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے. اب دیکھیں اس آیت پر غور کریں، کیا محسوس ہوتا ہے کہ دو ذاتیں بے حجابانہ آمنے سامنے محو گفتگو ہیں، اور نہ کوئی پردہ ہے، نہ کوئی حجاب ہے، نہ کوئی دینے والا ہے، نہ کوئی کلام کروانے والا ہے، نہ کوئی ترجمان ہے، نہ کوئی پردہ ہے، نہ کوئی واسطہ ہے. موسیٰ والی شان کلیمی عطا کی جا رہی تھی، لیکن یہاں پر صرف موسیٰ والی شان کلیمی نہیں تھی بلکہ محبوب کی تربیت بھی ہے. محبوب کے حسن و جمال کو نکھارا بھی جا رہا ہے. یہاں پر محبوب کے حسن و جمال کو نکھارا جا رہا ہے. موسیٰ کوہ طور پر ہے، موسیٰ کوہ طور پر ہے، ہم کلامی کا شرف دیا جا رہا ہے، لیکن ڈیوٹی بھی لگائی جا رہی ہے. ڈیوٹی کیا ہے؟ فرعون کو للکارنا ہے. ڈیوٹی کیا ہے؟ اعلاء کلمۃ الحق کے لیے نکلنا ہے. ڈیوٹی کیا ہے؟ تو نے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنی ہیں. ہم کلامی بھی ہے، اور یہاں پر حکم اللہ رب العزت بھی ہے. اللہ نے حکم بھی دیا ہے ایک خاص کام کے کرنے کا، لیکن جب محبوب سے ہم کلامی کا شرف محبوب کو عطا کیا، ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب تجھے میں عطا ضرور کروں گا، لیکن تیری ابھی کوئی ڈیوٹی نہیں لگائی. تو نماز پڑھتا جا، قربانی کرتا جا، اللہ تیرے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے گا. انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. ایک تو اس میں نقطہ یہ ہوا. اگر آپ مزید غور کریں لفظ انا پر اگر میں گفتگو کرنا چاہوں، اس سے پہلے میں یہاں پر آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا. وہ گزارش یہ ہے، سورہ کوثر اٹھائیں، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ سورت مکیہ بنی، اس کو مکی سورت کہا جاتا ہے. اب اللہ رب العزت کے کلام کی ترتیب دیکھیں. جو نازل کر رہا ہے، جو نازل کرنے والا ہے، جس کا یہ کلام ہے، وہ جسم سے پاک ہے، جسمانیات سے پاک ہے، اعضاء سے پاک ہے، اور وہ کسی چیز میں سما نہیں سکتا. لیکن اس نے اپنا کلام، جو اس کا کلام خاص کلام تھا، اس نے مکہ سے بھی خاص کیا، مدینہ سے بھی خاص کیا. اگر موسیٰ کی زندگی پہ غور کریں، موسیٰ کوہ طور پر تختیاں لینے جائیں، ان کو ایک خصوصی کام نوازا جائے، لیکن محبوب کی شان کیا ہے؟ وہ موسیٰ کی طرح کہیں تختیاں لینے نہیں گئے. اگر مصلی امامت پر ہے، قرآن مصلی امامت پر اتر رہا ہے. اگر داچی کی پشت پر ہے، قرآن داچی کی پشت پہ اتر رہا ہے. اگر سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہے، قرآن سیدہ عائشہ کے حجرے میں اتر رہا ہے. اگر غار ثور میں ہے، قرآن غار ثور میں اتر رہا ہے. اللہ نے اشارہ کیا، اے محبوب موسیٰ کا اور تیرا معاملہ الگ ہے. موسیٰ کوہ طور میں آئے گا، لیکن تو مدینہ میں جا، قرآن مدنی بن کے اترے گا. تو مکہ میں آ، قرآن مکی بن کے اترے گا. یہ سورت مکی ہے کیونکہ
نبی پاک مکہ میں تھے، جہاں نبی پاک گئے رب نے اپنا کلام اسی کے مطابق اتارنا شروع کیا۔ آپ غار ثور میں ہیں، قرآن غار ثور میں اترا۔ آپ ڈاچی کی پشت پر ہیں، قرآن ڈاچی کی پشت پہ اترا۔ آپ اگر مسجد نبوی میں ہیں، قرآن مسجد نبوی میں اترا۔ آپ حرم میں ہیں، قرآن حرم میں اترا۔ اور اگر آپ مسجد قبلتین میں ہیں، قرآن مسجد قبلتین میں اترا۔ ہمارے آقا کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے اسی لیے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب تو دیکھے گا ہم تجھے ایسی کثرت عطا فرمائیں گے تجھ سے پہلے کسی کو عطا ہی نہیں فرمائی۔ سبحان اللہ۔ باقی لوگ تختیاں لینے جاتے رہے، خاص جگہ پر جاتے رہے، لیکن آقا کے لیے یہ کام نہیں کیا گیا، آقا کو نوازا گیا۔ ارشاد فرمایا اِنَّا، کوئی شک نہیں۔ اِنَّا کا سادہ سا معنی کیا ہے؟ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ اب اگر اس میں تھوڑی سی گفتگو کی جائے، غور کریں، آپ سورہ فاتحہ کھولیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اب توجہ رکھیے گا، ہم ماننے والے ہیں، ہمارا کیا ایمان ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم نے اتارا، ہم محافظ ہیں۔ اس کی زیر بھی پاک، اس کی زبر بھی پاک، اس کی پیش بھی پاک، اس کی ترتیب بھی درست۔ قرآن کی الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک سارا کلام شکوک اور شبہات سے پاک، سارا کلام پاک۔ لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، بات کو روک دینا چاہیے تھا، اور اس کے اندر ریپیٹیشن نہیں آنی چاہیے تھی، یہ جملہ بار بار نہیں آنا چاہیے تھا۔ لیکن ابتدائیہ میں ذکر کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور جو ہی قرآن ختم ہونے کے قریب ہے، اختتام کے قریب ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا، اب بھی کوئی شک نہیں۔ ابتدا میں بھی کوئی شک نہیں، انتہا میں بھی کوئی شک نہیں۔ بات سمجھ نہ آئی؟ مولا تیرا مزاج کیا ہے؟ تو اپنے مزاج کا ذکر فرما، تو کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا ابتدائیہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کر میں نے قرآن سے شک دور کیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ کہہ کر میں نے اپنے محبوب کی ذات سے شک دور کیا۔ سبحان اللہ۔ نہ قرآن میں شک ہے، نہ میرے مصطفیٰ میں شک ہے، نہ قرآن میں شک ہے، نہ صاحب قرآن میں شک ہے۔ جس طرح قرآن پاک ہے، اس طرح میں نے اپنے محمد کو پاک کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ وقت میرے پاس بالکل تھوڑا ہے، توجہ رکھیے گا، ٹوٹل 2 سے 3 منٹ کے اندر میں اس بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ نے محبوب کو ارشاد فرمایا محبوب تیری ذات میں کوئی شک نہیں، تیری ذات میں کوئی شک نہیں۔ یہ اصول باندھ لے، آپ کو کسی سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی سے اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا ذہن کسی معاملے میں نہیں الجھے گا اگر آپ کو یہ ترجمہ ازبر ہو گیا۔ اور ترجمہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی بات ہو تو آپ سمجھ جائیں ہمارے آقا کی ذات میں کوئی شک نہیں، ہمارے آقا کی ذات میں کوئی شک نہیں۔ میں سادہ سی مثالیں دینے لگا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹی، تلوار ٹوٹتی ہے، آقا کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ چاہیے یہ تھا کسی لوہار کے پاس جاتے، چاہیے یہ تھا کسی تلوار ساز کے پاس جاتے۔ عریش مصطفیٰ میں سرکار جلوہ افروز ہیں، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تلوار ٹوٹ گئی۔ آقا نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں تلوار نہیں بنا سکتا، مالک کونین ہیں، دو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آقا نے اپنے عریش سے چھڑی نکالی اور ارشاد فرمایا خذ ہذہ یا عکاشہ، اے عکاشہ یہ چھڑی پکڑ لے۔ پکڑا رہے تھے، چھڑی تھی، جب پکڑ چکے ہیں وہ چھڑی نہیں رہی، اللہ نے اس کو تلوار میں بدل دیا۔ سبحان اللہ۔ میرا مصطفیٰ اگر چھڑی کو تلوار بنا ڈالے تو اس بات میں بھی کوئی شک نہیں، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں۔ اگر تھوڑا سا مزید غور کرے،
آپ نے یہ بارہا واقعہ حضرت قتادہ کا سنا ہوگا. آنکھ نکل آئی ہے, ہاتھوں پہ لیے ہوئے اپنی آنکھ کے ڈیلے کو سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے, کسی سے آپریٹ کرواتے, لیکن صحابہ بھی جانتے ہیں مالک کونین ہیں, وہ بات کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں, ان کے خالی ہاتھ میں. قتادہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی, کرم فرمائیے. آنکھ نکل گئی, کرم فرمائیے. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی شاعر ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ منزل ہی نہیں. آنکھ نکلی ہوئی سرکار کی بارگاہ میں پہنچے, یا رسول اللہ کرم فرمائیے. سرکار اپنا لعاب دہن لگا دیتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا زخم ہو جائے تھوک نہ لگائیں جراثیم لگتے ہیں, مٹی نہ پڑنے دیں جراثیم لگتے ہیں, زخم خراب ہونے کا خطرہ ہے. اسی زخم کو کینسر میں بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. لیکن اب دیکھو آقا کی شان کیا ہے, جس تھوک کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی, اگر آنکھ نکل جائے سرکار لگا کر جوڑ دیتے ہیں. اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں مجھے پہلے کم دکھتا تھا, جب سے سرکار نے لعاب لگایا اب سے زیادہ دکھائی دینے لگا. میرے مصطفیٰ آنکھ لگا دے اس بات میں بھی کوئی شک نہیں, اور اگر بینائی بڑھا دے اس بات میں بھی کوئی شک نہیں. یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے, یہ میرے مصطفیٰ کی شان کریمی ہے. اللہ کے محبوب کو اللہ رب العزت نے اپنے ہی محبوب کو شان عطا فرمائی ہے, اور شانیں بھی کیسی ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. آپ کا اگر حسن دیکھا جائے تو وہ بھی بے مثال ہے. آپ کو اللہ رب العزت نے حسن دیا, اس میں بھی کوئی شک نہیں. اللہ نے آپ کو اختیار دیا, اس میں بھی کوئی شک نہیں. اللہ نے آپ کو علم دیا, اس میں بھی کوئی شک نہیں. آپ چاند کو ٹکڑے کر دیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں. آپ ڈوبا ہوا سورج پر ڈالیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں. اگر آپ جابر کے بچوں کو زندہ کر دیں, اس بات میں بھی کوئی شک نہیں. یہ ہمارے مصطفیٰ کی شان ہے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, اے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور اعظم چشتی نے تو قلم توڑ دیا. اعظم چشتی کہتا ہے تو اجے میرا یار نہیں بٹھا, جنہوں ویکھ کے چند شرماوے, ادھی راتی دن چڑھ جاوے, جیو رختو نقاب ہٹاوے, جیو کھولے پیٹ زلف دے, راہی راہ پل جاوے, بجلی ڈردی لشک نہ مارے, کتنا بے ادبی نہ ہو جاوے, جیو رکھے ہاتھ نار پھولا دے, ہاتھ نار پھولا نہ جاوے, آزم میٹا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. محبوب کو حسن دیا تو وہ بھی بے مثال عطا کیا. تو انشاءاللہ اگلے جمعے پر سرکار کے حسن پہ بات ہوگی. ابھی یہ اتنا ختم نہیں ہوا, سرکار کے جس وصف کو بھی اٹھائیں گے سرکار کے کسی وصف میں بھی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سرکار سے والہانہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سرکار سے ٹوٹ کے محبت کرے. اور آج کا صرف اتنا سا پیغام ہے. انشاءاللہ اب آپ کا میرے سے میرا آپ سے واسطہ رہے گا. صرف ایک چھوٹا سا سادہ سا پیغام ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں, بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا